السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ قرآن انسٹیٹیوٹ میں استقبال ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے تقریباً 4 افسانے پڑھ چکے ہیں اپنے نصاب کے۔ پہلے تو حمد پڑھا تھا، حمد خدا عز و جل۔ اس کے بعد 4 افسانے ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں۔ یہ پہلا افسانہ تھا بھابھی جان، دوسرا فرار، تیسرا کٹی ہوئی شاخ، اور چوتھا جو تھا آشیانہ۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل جان لیں، تھوڑا سا شارٹ میں، کہ آپ کو پورا اگر وہ پڑھے ہوں گے تو ساتھ سن کر کے ریوائز ہو جائے گا، اسی لیے دیکھ لیں ایک بار۔ سب سے پہلا جو افسانہ تھا ہم لوگوں کا وہ بھابھی جان ہے نا، بھابھی جان، جس کے لکھنے والے تھے افسانہ نگار جو ہے سہیل عظیم آبادی۔ بھابھی جان لکھنے والے کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی۔ اس کا مین اوپر ہم نے لگایا ہے مرکزی کردار، ٹھیک، مرکزی کردار اور کردار۔ مرکزی کردار اور کردار میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیں۔ مرکزی کردار کہتے ہیں مین کردار کو، مین ہیرو کو۔ جیسے بہت سی فلمیں بنتی ہے نا، تو فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ مین ہیرو ہوتے ہیں، کچھ مین ہیروئن ہوتی ہیں، تو اسی مین کردار کو اگر اردو میں لکھا جائے تو ہم کہتے ہیں مرکزی کردار، جس کے اوپر پوری فلم بنتی ہے، اسی لیے جس پہ پورا افسانہ لکھا جاتا ہے اس کو ہم مرکزی کردار کہتے ہیں، اور کردار جو کریکٹر اس میں افسانے میں آتے ہیں اس کو ہم کردار کہتے ہیں۔ تو جو بھابھی جان جو افسانہ لکھا ہے سہیل عظیم آبادی نے لکھا، ان میں مین جو کردار ہیں وہ رقیہ بھابھی۔ رقیہ بھابھی کو آپ کو پتہ ہے، تو رقیہ بھابھی بچوں کو پڑھاتی تھیں اور خود گھر کا بھی کام خود ہی کر لیا کرتی تھیں، اور دوسروں کے بھی کالج جب جاتی تھی وہاں کی لڑکیوں کو بھی ہیلپ کیا کرتی تھی، بہت طریقے سے میں وغیرہ کی مدد کیا، پورا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رقیہ بھابھی اسی وجہ سے ان کو مین کردار بنایا گیا، ٹھیک۔ اور اس میں پھر اسی کردار میں، اور کردار کون کون سے ہیں بھابھی جان میں؟ تو ایک اختر ہیں جو رقیہ بھابھی کے دیور ہوتے ہیں، اور جو انہی سے یہ جو آپ بھابھی جان پڑھیں گے نا، تو یہ رقیہ پورا یہ کہانی جو بتا رہا ہے وہ اختر ہی بتا رہا ہے، پوری کہانی اختر ہی بتانے والا ہے۔ تو اختر جو ہے یہ رقیہ بھابھی کا دیور ہو گیا، اور یہ جو ننھے ہیں یہ رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام ہے، جن کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، سیاست کا شوق تھا جس کی وجہ سے ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اسے ایک لڑکی کو دیکھا ہوگا شمی، اس کے پورے پڑھائی کا خرچ دیتی تھیں، اور ایک دفعہ سنا ہوگا کہ وہ رو رہی تھی، اور اپنے بھائی کی ایم اے کی فیس بھی، یعنی رقیہ بھابھی شمی کا پورا خرچ پڑھائی کا اٹھایا کرتی تھی۔ اس میں ایک کردار ہے شمی، اور ایک ان کی بیٹی، یعنی رقیہ بھابھی کی بیٹی جو ہے ریحانہ، ہے نا، ریحانہ۔ اور یہ جمیلہ کون ہے؟ جمیلہ وہی ہے جو اختر جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا نام جمیلہ ہے۔ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی نے لکھا، اس کے مین کردار کا نام رقیہ ہے، رقیہ جس کو بھابھی کے نام سے کہتے ہیں، اور انہی میں کردار جو ہیں وہ اختر، ان کے دیور کا نام، ننھے ان کے شوہر کا نام، شمی وہ ان کے یہاں رہا کرتی تھی، یعنی وہ ان کے پاس رہتی تھی، ان کا پورا خرچ کرتی تھی، ریحانہ یہ رقیہ کی بیٹی ہوئی، اور یہ جمیلہ جو ہے وہ اختر جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہی جمیلہ ہے۔ یہ بھابھی جان کا پورا چیپٹر کلوز ہے۔ یہ ایگزام میں اکثر شارٹ میں آتا ہے نا، آبجیکٹیو جو بنتا ہے نا اسی سے بنتا ہے۔ ایک بار غور سے دیکھ لیجئے اور تھوڑا سمجھ لیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا افسانہ ہے فرار، ہے نا۔ فرار جو لکھنے والے ہیں سید محمد محسن لکھنے والے ہیں، سید محمد محسن۔ اس کا مین جو کردار ہے، جو ہیرو ہے مین، وہ محمود ہے، اور اسی محمود یعنی کردار میں، یعنی فرار میں جو کردار ہے وہ عظیم ہے، جو محمود کا دوست ہوتا ہے۔ خالدہ جو نہیں کہتے ہیں کہ عظیم کہتا ہے کہ یار خالدہ تم کو بار بار کلاس میں دیکھ رہی تھی، اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں یہ کہتا ہے، یعنی خالدہ اس لڑکی کا نام ہے۔ زبیدہ، محمود جس لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کا نام زبیدہ ہے، ٹھیک۔ یہ فرار میں کون سی کہانی ہے؟ فرار میں ایسی کہانی ہے نا کہ اس کے یہ جو محمود جو ہوتا ہے وہ اپنے ماموں کے گھر آتا ہے، کیونکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر ماموں کے چلا آتا ہے۔ ماموں کے یہاں دیکھتا ہے کیا کہ وہ ممانی جو ہے وہ بات پر چڑھتی تھی اور اس کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی اس کے ماموں کو، یعنی جس کی وجہ سے وہ کیا ہو، ذہنی طور سے بچپن ہی سے اس نے عورت سے نفرت کرنا شروع کر دیا تھا، اور عورت سے نفرت شروع کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، وہ لڑکیوں سے بھاگتا تھا۔ کالج کی لائف میں بھی گیا تو بھی بھاگ رہا تھا، اور جب شادی کرنے جاتا ہے زنان خانے میں، دیکھو نا زنان خانے میں جاتے ہی لڑکھڑاہٹ سی آ گئی، وہ بے ہوشی طاری ہو گئی، وہ محمود، یعنی فرار میں یہی کردار کو دکھایا گیا ہے کہ انسان کو اگر چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس لیے اگر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا برا اثر ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے، اور جا کے یہی بچے کامیاب تو ہو جاتے ہیں مگر ایک ذہنی
تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی فرار گاہ میں یہی کہانی بیان کی گئی جس میں سید محمد مسیح نے بیان کیا۔ اس کے مین کردار محمود، اور اس میں جو کریکٹر ہے وہ عظیم، خالدہ اور زبیدہ۔ ٹھیک، اب آتے ہیں کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ ہے، اس کے لکھنے والے جو ہیں ڈاکٹر قمر جہاں ہیں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر قمر جہاں۔ اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ نامعلوم ہے، کہ ان کا نام نہیں ہے، پوری کہانی میں نام ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دوست کا جو نام تھا وہ اسد تھا، اسد کا جو اس کا دوست تھا۔ نامعلوم کیا ہے کہ وہ پوری کتاب ہی میں نہیں اس کا نام ہے، تو اس میں کیا کریں گے، اگر کٹی ہوئی شاخ میں کوئی کردار آتا ہے، اگر یہ ان میں سے کوئی نہیں، جس سے آگے رقیہ، محمود، زرینہ یا ان میں سے کوئی نہیں، تو سیدھا آپ کو کر دینا ہے ان میں سے کوئی نہیں، یعنی یہ اس میں کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ہاں، دوست کا یعنی کردار کا ایک نام آیا ہے، صرف اسد کا نام آیا ہے۔ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ایسے کردار کی کہانی بیان کی گئی ہے جو پیسے کے کمانے کی وجہ سے بدعت چلا جاتا ہے، اور اس کی ایک سوچ بن جاتی ہے پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو امی کے اچھے سے علاج کروائیں گے، ابو کا اچھے سے علاج کروائیں گے، گھر ہوگا، یہ ہوگا۔ تو جب وہ سعودی یعنی باہر جب جاتا ہے، بدیس کماتا خوب، یعنی دنیا کی تمام چیزیں اس کے مہیا ہو جاتی ہیں، دولت کا اتھا ہو جاتا ہے، مگر نہ اس کی ماں زندہ رہ پاتی ہے، نہ باپ زندہ رہ پاتے ہیں، اور وہ جب اپنے گھر پہ آتا ہے ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے اسے، کوئی پہچاننے والا، کوئی جاننے والا اس کو نہیں ہوتا ہے، اور آخر میں وہی زندگی گزارتا ہے، اور آخر میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایک پوری کہانی کٹی ہوئی شاخ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بدیس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کٹی ہوئی شاخ اس کا عنوان رکھا گیا۔ اس کے لکھنے والی جو ہیں ڈاکٹر قمر جہاں ہیں۔ اس کے کردار کا نام معلوم نہیں ہے، ہی نہیں نام، اور اس کا جو ایک کردار ہے وہ اسد ہے ایک۔ اب آتے ہیں آشیانہ پہ، لاسٹ افسانہ آشیانہ۔ اس کے لکھنے والی نگار عظیم نے لکھا ہے، اور اس میں جو مین کردار ہے وہ زرینہ ہے، مین کردار زرینہ ہے۔ اس کے اور کرداروں میں برکت علی، سراج، عرفانہ، عدنان، فرحان اور رقیہ۔ کہیں کہیں آپ کو افسانہ آشیانہ میں جو آئے گا زرینہ کی جگہ پہ برکت علی بھی آتے ہیں۔ میں آپ سے جب کہانی سنا ہوگا آپ نے، یا دیکھا بھی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا، تو آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ کچھ گیس پیپر میں ایسے الفاظ، سوالات ہوتے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں، یعنی ذہن سے عجیب سا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز کو دکھایا گیا کہ یہ زرینہ کی جگہ پہ برکت علی، جبکہ آپ پڑھیں گے آشیانہ کو تو آپ زرینہ ہی کے بارے میں دیکھیں گے، پوری کہانی زرینہ سے بھری ہوئی، ان کی ماں کے، کہ میں کچن میں جاتی تھی تو وہاں بہو ہم کو کام نہیں کرنے دیتی تھی، میں بیٹے سے کہتی تھی، یہاں کرتی تھی، برکت علی سے مخاطب ہوتی تھی، یعنی سب کام، زیادہ تر چیزیں زرینہ ہی سے منسلک ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس آتا ہے آشیانہ میں مرکزی کردار زرینہ، ہاں، زرینہ کی جگہ پہ اگر آپشن میں برکت علی آ رہا ہے اور زرینہ کا نام نہیں ہے، تو آپ کو ٹک کون سا لگانا ہے؟ برکت ہی لگانا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، زرینہ مین کردار ہے، اس میں برکت علی ان کے شوہر کا نام ہے، سراج ان کا بڑا بیٹا ہے، عرفانہ ان کی بہو ہے، زرینہ کی عرفانہ بہو ہے، اور یہ عدنان، فرحان جو یہ زرینہ کے پوتے ہیں، اور یہ رقیہ جو ان کی بیٹی ہے، زرینہ کی جو بیٹی ہے وہ رقیہ، اور بیٹا سراج، شوہر برکت علی، عرفانہ ان کی بہو ہے، اور عدنان، فرحان یہ دونوں پوتے ہیں۔ آشیانہ میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے کہ ایک یعنی برکت علی اور زرینہ، برکت علی ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اچھی جاب ہوتی ہے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے بیٹے بنگلور اپنے بیٹے کے یہاں چلے جاتے ہیں، سراج کے یہاں، ہے نا، سراج کے یہاں چلے جاتے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی وہاں پہ خوب اچھے سے رہتے ہیں، وہاں پہ اچھی خاطر مدارات ہوتی ہے، بہو وغیرہ کوئی کام زرینہ کو کرنے نہیں دیتی ہے، اور ہر طریقے سے آرام پہنچاتی ہے، مگر ان دونوں کے اندر میں ایک عجیب سی خلا محسوس ہوتی تھی، ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی کہ یار کہ ہم یہاں پہ بہو بیٹے کے پاس میں ہیں، ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ان کی گھر کی یاد ستا رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، بیٹے بہو کو چھوڑ کر کے پھر اپنی جگہ پہ اپنے گھر چلے آئے۔ آشیانہ میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا گھر اپنا سب سے محبوب ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھا ہوگا، ہم نے اکثر آپ نے بھی اس کو فیل کیا ہوگا، سوچا، محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کہیں باہر وغیرہ جاتے ہیں، باہر وغیرہ ہماری مہمانداری خوب ہوتی ہے، خوب اچھی طرح سے مہمانداری ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہے وہاں پہ ہر چیزیں ہوتی، مگر وہ چیز سکون نہیں میسر ہوتی، اور جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک عجیب سی محبت، انسیت پیدا ہو جاتی، اور لگتا نہیں یہاں ہے، اب جو ہے یہاں پہ مزہ ہے۔
جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہاں سب سے بہترین کھانا مل رہا تھا، بیٹھنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے تمام چیزیں اچھی اچھی مہیا تھی، اور یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر پھر بھی انسان کے اندر میں اپنے گھر سے جو محبت ہوتی ہے وہ کہیں اور دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی آشیانہ میں یہ نگار عظیم نے اس کو بخوبی انجام دیا ہے، اور یہ آشیانہ لکھنے والے نگار عظیم ہیں، اور ان کی مین کردار جو ہے یہ ہے زرینہ ہے، اور ان کے شوہر کا نام برکت علی ہے، سراج ہے، عرفانہ ہے، خان فرحان۔ اب یہ آبجیکٹیو آپ کو ہے، اگر یہ اتنا ہی آپ یاد کر لیں تو ہمارے خیال سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کم سے کم 20 نمبر کے تو یہی آپ کے آبجیکٹیو ہو گئے، کم سے کم۔ یہ افسانہ میں بہت زیادہ آتا ہے سوال، سب سے سوال جو آتا ہے وہ بھابھی جان میں آتا ہے، بھابھی جان سے بہت زیادہ۔ اگر آپ کو کیا ہے کہ بھابھی جان کے کرداروں کے نام بتانا ہے تو کرداروں کے نام ہم نے لکھ دیا ہے نا، اختر ہے، ننھے ہے، شمی ہے، ریحانہ، جمیلہ، اس میں رقیہ بھابھی ہے۔ اور کبھی کبھی آتا ہے کہ مرکزی کردار کے نام بتائیے، ٹک کرنے کے لیے آتا ہے، تو مرکزی کردار میں ہم نے یہ چیز دے دیا کہ بھابھی جان کی مرکزی کردار رقیہ ہے، فرار میں محمود ہے، کٹی ہوئی شاخ میں ایک نامعلوم شخص ہے، اور آشیانہ میں زرینہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے بھابھی جان کس نے لکھا ہے نا، فرار کس نے لکھا، کٹی ہوئی شاخ کس نے لکھا، آشیانہ کس نے لکھا۔ یہ تمام چیزیں اگر یاد کر لیتے ہیں اور ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا آپ سے درخواست کی تھی کہ برائے مہربانی کتاب سے تیاری کریں، نہ کہ گیسٹ پیپر سے تیاری کریں، کیونکہ گیسٹ پیپر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سوال کچھ ہے، جواب کچھ دیے جاتے ہیں، اور جو کتابیں ہیں وہ بہترین ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور کتاب کو پڑھیں اور ادھر ادھر کے سوالات کے چکر میں نہ پڑیں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔